أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ آج بروز منگل ٹیوزڈے سورہ علق ہے، ترجمہ کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے۔ ترجمہ ہے سورہ علق، یہ وہی پہلی وحی ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ سسم پہ پہلی وحی ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں کس میں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، سمجھے؟ غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس میں غار میں عبادت کیا کرتے تھے، مراقبے کیا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ خلق الانسان من علق، شکر ہے جبریل علیہ السلام تے گلا نہیں کی نا، یا توجہ فرمائیں۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ توجہ فرمائیں، ادھر توجہ فرمائیں، نہیں تو بھیج دوں گا باہر۔ قرآن کا ادب سیکھ، اٹھ کے ادھر آؤ، توجہ فرمائیں ادھر۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ پین قلم، سمجھ آئی؟ ادھر ہو یار۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہ ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی چیز کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے، سمجھ آئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی رسمی طریقے سے نہیں، اسکول کالج وغیرہ مدرسے میں جس طرح ابتدائی بچے کا ہاتھ پکڑ کے لکھوایا جاتا ہے الف با تا سا، سمجھ آئی؟ ایسے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے گا جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، یعنی کتابی علم سے اللہ کا وحی علم، اللہ کا وحی کا علم سب سے بلند علم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ یہاں سے سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئی تھیں، اور ان کا وہ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب ابو جہل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، چچا بھی تھا، دشمن بھی تھا، ابو لہب بھی چچا تھا، مجھے ابو جہل تو دشمن نہیں تھا، وہ سردار تھا نا، کیا تھا؟
ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حرم کا اندر جو حصہ ہے مکہ، اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا، عبداً اذا صلی، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ارآہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو آخر کار اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری رہ جائے گی۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے؟ بات سمجھو، توجہ فرماؤ۔ عبداً اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور یہ وہ منع کرتا ہے، کون؟ ابو جہل۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے۔ یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پنکھا بند کرنے والے بھی اس کو نماز کو روکنے والے میں شامل ہیں کہ وہ نماز سکون سے نہیں پڑھ سکے، بھاگے مسجد سے۔ نماز پڑھ رہا ہے، گرمی ہے، پنکھا بند کر دیا، تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بھاگ جائے۔ یہ بھی ان کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، ابو جہل کی صف میں۔ بات سمجھو، وہ کال سمجھ آ رہی، پیغام مل رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اپنے گھروں میں تو ایسی ہیں، یہاں پنکھا برداشت نہیں ہو رہا، پنکھا نہ لگائے کوئی، نماز نہ پڑھے کوئی بچہ کوئی بڑا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابو جہل کے ساتھ ہونا ہے کہ نبی کے ساتھ ہونا ہے؟ کس کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیں؟ نبی کے دشمنوں کے والے کام کریں گے یا نبی والے؟ اور ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، اخلاص سے آیا ہوا ہے، جیسی بھی اللہ کے در میں لیٹ آیا ہے، جیسے بھی آیا تو ہے نا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو، تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، یعنی ابو جہل یا کوئی بھی اس کا ساتھی، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہے۔ جس کو نہیں یقین ہوتا نا، وہ ایسے ہی منہ ادھر ڈال رہا ہوتا ہے، توجہ سے نہیں بیٹھ رہا ہوتا، آپ کے پیچھے دھیان ہوتا ہے اس کا، استاد کا استاد ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کدھر سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہو کے گویا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، تیرا میں یوں پکڑوں گا، یہاں سے گھسیٹوں گا۔ یعنی ایک مثال ہے نا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کو سزا ہو رہی ہے، ابو جہل کو ہو رہی ہے، ذلیل دنیا میں بھی ہوا، مارا گیا، ابو جہل بڑا سردار مارا گیا، جنگ میں شہید مارا گیا، مردار ہوا، باقی بھی آخرت میں تو سزا مل رہی ہے اس کو، فرشتے اسے آگے دیکھیں۔ ناصیۃ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے، یعنی او نبی کی پیشانی کو سجدہ کے لیے منع کر رہا ہے کہ سجدہ نہ کرو۔ اللہ نے اس کی پیشانی کا کہا، جواب سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انداز سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میرے نبی کو سجدہ نہیں کرنے دیتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، تیری میں پیشانی کو پکڑتا ہوں، تیرا کرتا ہوں علاج میں۔ اور سمجھ آئی نہیں؟ جو بدماش ہونا حد سے گزر جائے، جو دین سے منع کرے، جہاد پہ مجبور کرے، تو پھر اتھے عاجزی نہیں چلے گی، عاجزی اتھے نہیں چلے گی، اتھے پھر اس نے جواب جہاد تلوار کے ساتھ دیا جائے گا، ہتھیار کے ساتھ دیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کرے گا تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ہر جگہ نہیں، ایک وقت بصیرت نہیں چلنی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، اپنی فورس کو بلائے، اپنے قافلوں کو، اپنے کیا ہے ٹیم کو بلائے، اپنی فوج کو بلائے، اپنی آئے مقابلہ کرے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔
شروع میں جب ابو جہل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ اللہ، سمجھ آئی؟ دنیا میں بھی سزا آ دیتی، سزا ملتی، سزا تو ملی ہے بعد میں بھی، بات سمجھ گیا ہو؟ اللہ لا تطعه واسجد واقترب، آیت جس نے سن لی ہے وہ سجدہ کرے۔ ترجمہ کے بعد ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، وہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ یہ بڑا پیار بھرا فقرہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ کی آیت ہے اور اس کی تلاوت کرنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے تمام سننے والے سجدہ کر لیں، ہم بھی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔